الرحمن الرحیم جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ شکریہ اوورسیز پاکستانی۔ لو جی، یہ میں نے 3 بار شکریہ ادا کیا ہے اوورسیز کا، جو کہ ہمارے بڑے خیر خواہ ہیں، ہمارے بھائی ہیں جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور پاکستان سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کے باشندے ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوں گے؟ پھر ان کا شکریہ میں نے 3 بار ادا کیا ہے۔ انہوں نے ڈالروں کی بارش کر دی ہے، یعنی پچھلے 8 ماہ سے تقریباً ہر ماہ 2 ارب ڈالر سے زیادہ پیسہ پاکستان میں آ رہا ہے۔ تو اسی طرح پچھلے مہینے کی جو فگر ہے وہ بھی تقریباً 27% پچھلے دوسرے مہینے سے، جنوری سے زیادہ ہے۔ یعنی ہر ماہ 8 مہینے گزر چکے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی، جس کو ریمیٹنس آپ کہہ سکتے ہیں، ترسیلات زر کہہ سکتے ہیں، جو کہ 8 ماہ سے لگاتار 2 ارب ڈالر سے زیادہ پیسہ ہر مہینے پاکستان بھیجا جا رہا ہے۔ اس میں 2-3 چیزیں ہیں، وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ویورز، کہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے، عمران خان صاحب کی حکومت، پی ٹی آئی کی، انہوں نے پیکج بڑے اچھے دیے ہیں، یعنی اپنا فورن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، اور اس طرح مطلب جو ہے آپ ڈالر میں پیسہ اگر رکھتے ہیں، پاؤنڈ میں رکھتے ہیں یا کسی اور کرنسی میں، اسی طرح 2-3 کرنسیوں میں، مین اس میں ڈالر ہے، کہ اگر آپ ڈالر میں اپنا ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اور اس میں آپ پیسہ رکھتے ہیں تو اس کے اوپر ایک اچھی خاصی پرسنٹیج جو ہے پروفٹ کے حوالے سے وہ پاکستانیوں کو، اوورسیز پاکستانیوں کو دی گئی ہے۔ یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے، کیونکہ ان کا پیسہ بھی محفوظ رہے گا اور وہ جب مرضی اپنے اکاؤنٹ سے اپنی پیمنٹ ودڈرا بھی لے سکتے ہیں اور جب مرضی وہ نکلوا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ان کو پابندی نہیں ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ پاکستانیوں کو ایک اچھا پیکج مل گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو پاکستانی اوورسیز ہیں وہ عمران خان صاحب کو ایک اچھا لیڈر سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اگر تقدیر بدل سکتا ہے تو وہ پاکستانی ایک جو لیڈر ہے موجودہ دور میں، وہ عمران خان ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ پاکستان میں وہ اوورسیز پاکستانی اپنا پیسہ بھیجتے، جہاں کوئی ایسٹ بنا لیتے، کوئی اثاثہ، کوئی پراپرٹی، کوئی جگہ خرید لیتے، پلازا خرید لیتے، پلاٹ خرید لیتے، تو بہت جلد جو قبضہ مافیا، جو گروپس تھے قبضے والے، وہ اس پراپرٹی کے اوپر کیونکہ ان کو پتہ ہوتا تھا، باقاعدہ ان کو رپورٹس کہیں سے ملتی تھی، یا کوئی ایسے گروہز تھے جو کہ اس کے اوپر کام کرتے تھے، ان کو بہت جلدی اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا، اس پلازے کے اوپر، اس پراپرٹی کے اوپر، اور پھر ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا، وہ پھر پاکستان واپس ہی نہ آتے، نہ وہ پاکستان واپس آتے اور نہ ہی وہ اپنی پراپرٹی لیتے، بلکہ اس طرح بہت سارے اوورسیز پاکستانیوں کی پراپرٹی، جائیداد، پلاٹوں کے اوپر قبضے ہوئے، اور وہ پھر ان کو یا تو پھر ان قبضہ والوں نے ان کو اونے پونے تھوڑے بہت پیسے دے کے وہ اپنی وہ جگہ خرید لی، یا پھر ان کو اونے پونوں میں وہ کسی کو بیچنا پڑی۔ اس طرح کے مسائل تھے، اس لیے اوورسیز پاکستانی پاکستان میں اپنا پیسہ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، اپنا پیسہ کسی پراپرٹی ریئل اسٹیٹ پلازوں یا جگہ پراپرٹی میں اثاثہ نہیں بناتے تھے، اس لیے وہ پیسہ پاکستان میں شفٹ نہیں کرتے تھے۔ پہلے یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ اب اس حوالے سے عمران خان صاحب نے کیونکہ ایک اعلان جنگ کیا ہوا ہے کہ جو قبضہ گروپ ہیں ان کے خلاف ایک اعلان جنگ ہے عمران خان صاحب کا، اس لیے قبضہ گروپ جو ہیں اب وہ تتر بتر ہو گئے ہیں، وہ ادھر ادھر، بلکہ ہمیں کچھ ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کچھ قبضہ گروپ دبئی یا ادھر ادھر دوسرے ملکوں میں روپوش ہو گئے۔ اس لیے اوورسیز پاکستانی بلا دھڑک، بلا جھجک، بلا خوف و خطر اپنا پیسہ پاکستان میں بھیج رہے ہیں، اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں پاکستان میں، اپنے پلاٹ بنا رہے ہیں، کیونکہ ان کو وہ سہولت دی گئی ہے کہ آپ کوئی جائیداد کی جو وراثت کا ہوتا ہے وہ بھی آپ کا کام باہر بیٹھے ہو جائے گا، آپ کی رجسٹری باہر بیٹھے ہو جائے گی، آپ کی جائیداد کا قبضہ جو ہے وہ بھی اگر آپ پاکستان نہیں بھی آتے تو آپ کمپلینٹ کریں، اور آپ کا قبضہ بھی آپ کو آ کر چھڑوانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی آپ کو باہر بیٹھے بیٹھے آپ کا قبضہ آپ کی زمین سے کلیئر ہو جائے گا، آپ کی
وہ زمین جگہ پلاٹ پلازا آپ کو واپس مل جائے گا. ایک یہ بہت بڑی وجہ ہے. تیسری اس میں یہ ایک وجہ ہے کہ جو پاکستانی ہیں ہمارے وہ پہلی حکومتیں جو تھیں ان کے اوپر اعتماد نہیں کرتے تھے، جس وجہ سے انہوں نے اب اپنا جو ہے جو ایک ان کا جذبہ ہے عمران خان کی وجہ سے، اور اوورسیز کے ساتھ جو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایک لگاؤ ہے، اس وجہ سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جب بھی تقریر کرتے ہیں عمران خان صاحب تو اوورسیز کا ذکر کرتے ہیں، اوورسیز سے پیار کا ذکر کرتے ہیں. اور کسی بھی ملک میں وہ دورے پہ جاتے تھے تو وہ بھی، اب تو کرونا کی وجہ سے کم جا رہے ہیں، لیکن جب بھی وہ عمران خان صاحب اوورسیز کے حوالے سے باہر جاتے تو اوورسیز کے سہولیات کے حوالے سے ضرور بات کرتے تھے. بے شک سعودیہ تھا یا UAE تھا یا UK تھا یا امریکہ یا دیگر جو بھی ملک ہیں، تو وہ اوورسیز کے حقوق کی بات بھی کرتے رہے. اور اس کے علاوہ جو سفارت خانے ہیں ہمارے، ان کو بھی باقاعدہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ اوورسیز کے حوالے سے آپ نے کھلی کچہری لگانی ہے. اوورسیز کے حوالے سے آپ نے جتنے بھی ان کے مسائل ہیں وہ ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے. تو اس لیے اوورسیز کو یہ ایک اعتماد جو تھا اس کا ایک بہت زیادہ وہ اعتماد ان کا بڑھ گیا ہے اس حکومت کے اوپر، پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر، کہ ہمارے ساتھ اب جو سلوک ہے وہ اچھا ہو رہا ہے اور ہوگا، پر امید ہیں وہ. اور اوورسیز کے جو مسائل ہیں وہ باہر میں، وہ بھی اب پہلے سے ترجیحی بنیادوں پر ہمارا جو ادھر سفارت خانوں کا عملہ ہے وہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ تیسری یعنی ایک اعتماد کی جو وجہ تھی. تو اس لیے ماشاءاللہ ڈالر جو ہیں، یہ ریمیٹنس ہے، یہ باہر سے جو ڈالر آتے ہیں یہ پاکستان کا ایک اثاثہ ہوتے ہیں. ظاہر ہے ہم جب امپورٹ کرتے ہیں، باہر سے کوئی چیز منگواتے ہیں تو ہمیں ڈالر دینا پڑتے ہیں. اس لیے باہر سے ڈالروں کا آنا بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے. اس دور میں جو دور حاضر، جو جدید دور یہ جا رہا ہے، اس میں جس ملک کے پاس جتنے زیادہ ریزرو میں ڈالر پڑیں اس کی اکانومی جو ہے وہ اتنی زیادہ اچھے طریقے سے گرو کرتی ہے. تو اس لیے جو اس دور میں اثاثہ سمجھا جاتا ہے وہ گولڈ اور دیگر ایسی دھاتوں کے علاوہ ڈالر کو بھی ایک اثاثہ سمجھا جاتا ہے ملک کا. تو اس لیے پاکستان کے پاس جو ڈالر ہیں وہ کافی زیادہ آ رہے ہیں، لیکن چونکہ ڈالر کا ریٹ زیادہ ہے اس لیے ڈالر جب ہم کوئی چیز باہر سے خریدتے ہیں مہنگے داموں تو ڈالر باہر بھی جاتے ہیں. تو بہرحال یہ عمران خان صاحب کی ایک بہت بڑی جیت ہے، بہت بڑا ایک اعتماد حاصل کیا ہے اوورسیز پاکستانیوں کا. اور اللہ کرے کہ ایسا ہی چلتا رہے، ایسے ہی ہمارے ڈالر آتے رہے اور ہمارا ملک ترقی کرتا رہے اور اوورسیز کی پراپرٹیاں محفوظ رہیں. آپ دیکھ رہے تھے گڈ نیوز TV، میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی. آپ نے مجھے اجازت دینی ہے جناب. چینل کو لائک شیئر کریں اور اس کو سبسکرائب لازمی کر لیں.